بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں بحث چل رہی ہے عام کی ایک مثال ذکر کر دی انہوں نے۔ اس عام کی مثال ذکر کی کہ جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا، یعنی عام غیر مخصوص منہ البعض کی مثال۔ مثال کیا تھی کہ جب چور کے ہاتھ کاٹ لیے گئے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور مال اس کے پاس ہلاک بھی ہو گیا، تو اب اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطع ید یہ چور کے تمام جرموں کی سزا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کلمہ ما عام ہے جو چور کے تمام جرموں کو شامل ہے۔ اب اس نے جرم کیا، مال چوری کیا، اب اس کے بدلے میں سزا مل گئی، تو یہ تمام جرموں کا بدلہ ہوئی۔ اب مال ہلاک ہو اس کے پاس یا نہ ہو، اس پر ضمان واجب کہتے ہیں ضمان واجب کرنے کی صورت میں جزا یہ مجموعہ ہوگی قطع ید اور ضمان کا۔ اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا غصب پر قیاس کر کے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا اور وہ مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس پر ضمان واجب ہوتا ہے، لہذا اسی پر قیاس کیا جائے گا سرقہ کے مسئلے کو۔ کسی نے اگر چوری کر لی اور مال ہلاک ہو گیا تو جب وہاں ضمان واجب تھا تو یہاں بھی ضمان واجب ہوگا۔ احناف کہتے ہیں ضمان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جزاء بما کسب میں ما جو ہے کلمہ عام ہے اور یہ چور کے تمام جرموں کو شامل ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ یہ قیاس ہے اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، خبر واحد یا قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں قیاس آیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب اللہ پہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ماں کی ایک پیش کی انہوں نے، کہتے ہیں کلمہ ماں عام ہے، جیسا کہ امام محمد نے ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اذا قال المولا لجاریتی ان کان ما فی بطنک غلام فانت حرہ۔ امام محمد نے کہا کہ جب مولا نے اپنی باندھی سے کہا، بادشاہ نے یا آقا نے اپنی باندھی سے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں، وہ حمل سے تھی، تیرے پیٹ میں اگر لڑکا ہے فانت حرہ، تو آزاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس نے ایک لڑکا ایک لڑکی جنی لاتوں تک، تو وہ آزاد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کلمہ ما عام ہے اور یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ پیٹ میں اس کے لڑکا ہونا چاہیے، تب وہ آزاد ہوگی، اور لڑکے کے علاوہ اگر کچھ ہوا تو وہ آزاد۔ لہٰذا اس نے لڑکا لڑکی دونوں جنا تو ماں پہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ کلمہ ماں عام ہے اور یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ پیٹ میں جو کچھ ہے سارے کا سارا کیا ہو؟ لڑکا ہو۔ اگر سارے کا سارا لڑکا ہوتا تو وہ آزاد ہوتی، لہذا صرف لڑکا نہیں ہے، لڑکی بھی ہے ساتھ میں، تو وہ آزاد۔ اسی طریقے سے دوسری مثال قرآن عام غیر مخصوص منہ البعض کی پیش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وَبِمِثْلِهِ، اور اسی کے مثل نقول ہم کہیں گے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا تم پڑھو مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کو جو قرآن میں سے آسان ہو، یعنی قرآن میں سے جو آسان ہو اس کو کیا کرو؟ پڑھو۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ کلمہ ما اس میں فقرؤ ما میں ما یہ عام ہے اور یہ تمام قرآن کے اس حصے کو شامل ہے جو حصہ آسان ہو اور اس کو لازم بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کا ذکر ہے،
قرآن پاک کو پڑھنے کا ذکر ہے تو ظاہر ہے جب قرآن پاک کو پڑھنے کا ذکر ہے تو اب یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہے، نماز میں قرات کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہے، یعنی نماز میں جو قرآن میں سے آپ کو آسان لگے وہ پڑھو نماز میں، یہی تو ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ تو مطلب کیا ہے؟ قرآن میں سے جو حصہ آسان ہو اسے پڑھو اور اس کے لیے لازم بھی ہو۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کلمہ ما یہاں عام ہے، جس طریقے سے وہاں کلمہ ما عام تھا مکتسبہ میں، اسی طریقے سے یہاں کلمہ ما عام ہے، اور یہ شامل ہے قرآن کے اس حصے کو جو عام ہو اور اس کے لیے کیا ہو؟ لازم ہو۔ عدم توقف الجوازی اعلیٰ قراءۃ الفاتحہ، کہ جواز صلاۃ قراءۃ فاتحہ پر نہ ہو۔ ما تیسر من القرآن، اللہ نے فرمایا جو قرآن میں سے آسان ہو اسے پڑھو، جو قرآن میں سے آسان ہو۔ تو اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نماز سورہ فاتحہ پر موقوف نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جو بھی آسان ہو وہ پڑھو، چاہے سورہ فاتحہ آسان ہو اسے پڑھو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں ہیں انہیں پڑھو۔ مطلق ہے یہ آیت، اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن میں جو آسان ہے اسے پڑھنا چاہیے نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو اب نماز سورہ فاتحہ پر موقوف نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہوا۔ نماز سورہ فاتحہ پر، قرات سورہ فاتحہ پر موقوف، مطلق آپ قرات کوئی بھی کر سکتے ہو قرآن۔ اور فرماتے ہیں وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے انہو قالا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں جو آپ کو آسان لگے اسے پڑھو۔ تو یہ بات بھی ثابت اس سے ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نماز سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ مطلق ہے، یہ سورہ فاتحہ کی قید ہے قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن خبر واحد میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پہلے تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اگر دونوں پہ عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر تعارض ہو جائے عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اب خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ پہ عمل۔ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کی قرات پر موقوف نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز سورہ فاتحہ کی قرات پر موقوف نہیں ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اب دونوں آپس میں، دونوں حدیث کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کی قرات پر موقوف نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اب ہم اس کو پہلے جمع کریں گے، اگر جمع کرنا ممکن ہوگا تو دونوں پہ عمل کریں گے، اور جمع کرنا اگر ممکن نہ ہو تو ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فعلمنا، تو ہم عمل کریں گے بہما دونوں پر، علی وجہن ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ الحکم الکتاب، کہ جس سے کتاب کا حکم متغیر نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں۔ کیسے نہیں بدلے گا؟ کہتے ہیں بِأَن نحمل الخبر علی نفی الکمال،
بئی طور کہ ہم خبر کو محمول کریں گے کمال کی نفی پر. کائے کی نفی پر؟ کمال کی نفی پر. خبر کو یعنی حدیث میں جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آیا ہے، اس میں لا جو ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے. لا کائے کے لیے؟ عبارت ہے لا صلاۃ کاملۃً الا بفاتحۃ الکتاب. جب ہم لا کو محمول کریں گے نفی کمال کے لیے تو عبارت ہوگی لا صلاۃ کاملۃً الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز مکمل نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. اس کو ہم کریں گے نفی کمال کے لیے، نفی کمال پر محمول کریں گے. حتی یکون مطلق القراءۃ فرضاً لحکم الکتاب، یہاں تک کہ کتاب اللہ کے حکم سے مطلق قرات فرض ہوگی. فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ نے فرمایا تم پڑھو قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے، جو بھی آسان لگے. تو مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اب نماز سورہ فاتحہ پر موقوف، نماز کا سورہ فاتحہ پر موقوف ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تو مطلق ہے کچھ بھی پڑھو آپ، لیکن یہ نہیں آیا کہ نماز سورہ فاتحہ کی قرات پر موقوف ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو وہاں مطلق ہے تو اب کتاب اللہ سے مطلق قرات فرض ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ لحکم الخبری، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہوگا خبر کے حکم کی وجہ سے، خبر کے حکم کی وجہ سے. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. اور اللہ کا فرمان فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو آسان ہو اسے پڑھو. اللہ فرماتا ہے جو بھی آسان ہو اسے پڑھو، فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. نماز فاتحہ کی قرات پر یہاں موقوف نہیں ہے، یہ مسئلہ ثابت ہو گیا قرآن سے. اور حدیث میں ہے نماز موقوف ہے سورہ فاتحہ پر. اب دونوں آیتیں آئیں، ایک آیت اور ایک حدیث خبر واحد جب آپس میں ملی تو ہم اب دیکھیں گے کہ ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں. ہم نے جب دیکھا کہ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں تو ہمیں صورت مل گئی، تو ہم نے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. علماء احناف نے کہتے ہیں ہم نے اس میں جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آیا ہے حدیث میں کہ نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، تو اس میں لا جو ہے یہ نفی کمال کے لیے. کس کے لیے؟ لا کو انہوں نے محمول کیا، خبر واحد کو محمول کیا کمال کی نفی پر، اور پھر انہوں نے کہا لا صلاۃ کاملۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز کامل نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی. تو اب جب ہم نے اسے نفی کمال پر محمول کر دیا تو اب مطلب ہوگا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن سے مطلق قرات فرض ہوگی، اور حدیث سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مطلق قرات کرنا یہ فرض ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ہاں. یہاں ایک دو اعتراض ہو رہے ہیں وہ سن لیں. ایک اعتراض یہ ہے فقرؤ ما تیسر میں ما یہ موصولہ، ما دو طرح کا ہوتا ہے، ما موصولہ ہوتا ہے، ما نکرہ ہوتا ہے. اگر ما موصولہ ہے تو موصولہ تو عام ہوتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور یہاں ما جو ہے یہ شے کے معنی میں ہے، ما کائے کے معنی میں فقرؤ ما، تم پڑھو اس کو تیسرا جو آسان ہو من القرآن. تو یہاں ما شے نکرہ کے لیے ہے، اور شے نکرہ یہ عام نہیں ہوتی، خاص ہوتی ہے. کسی ایک فرد کے لیے شے بولا جاتا ہے، شے کسی ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تمام کے لیے نہیں بولا جاتا. جب شے کا معنی خاص ہے، کسی ایک کے لیے آتا ہے، عام اس میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو عام کی مثال میں ذکر کرنا یہ عبث ہوگا، بیکار ہوگا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ما یہاں پر اگرچہ شے کے معنی میں ہے، لیکن ما یہاں پر صفت تیسرہ کے ساتھ متصف ہے، اور موصوف اگر صفت عامہ کے ساتھ ہو
تو وہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں ما یہ متصف ہے صفت عام کے ساتھ۔ تیسرہ صفت عام ہے نا، جو آسان ہو، جو آسان، تو اب یہ تمام افراد پہ دلالت کرے گا، لہٰذا عام ہوگا۔ اب جب عام ہوگا یہ، تو اب فقرؤ ما تیسر من القرآن کہنا جائز ہے، جائز ہوگا۔ عام کی مثال میں اس کو ذکر کرنا صحیح ہوگا۔